الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن کرام، جو مفتی سے آزاد کا ادب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر سامنے آپ بابا کے بیٹھتے ہیں تو یہ سب جگہ خالی ہے، کرسیوں میں خالی ہے اور بچوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. بچوں کو آگے رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے بچوں کو علیحدہ کر دیجیے. کسی کو کمر کی درد ہے وہ تو علیحدہ بیٹھے کچھ لگا دیں. اگر جوان ہے تو بالکل سامنے آئے. ایک ادب کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اس کا ہے. درود پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد. بچے کو درود پڑھو. آپ بھی شرط کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند تر سوال. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن کرام، بزرگان عزیز، صاحبان علم و دانش، پروردگار اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ. اے صاحبان ایمان، تم اللہ اور اس کے رسول کو لبیک اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کرے. اللہ اور اس کے رسول کی آواز میں جب انسان لبیک کہتا ہے تو خدا متعال ایک اور نعمت عطا کرتا ہے. وہ نعمت یہ ہے، خدا متعال اس کو ایک اور زندگی عطا کرتا ہے. زندگی تو یہ بھی ہے اور زندگی وہ بھی ہے. یہ جو زندگی جس میں ہم رہتے ہیں یہ وہ حیات نہیں ہے جس میں جو خدا ہمیں عطا فرماتا ہے. لبیک کہنے کے بعد جو انسان کو حیات ملتی ہے وہ حیات اور ہے. یہ حیات پانی کے بلبلے کی طرح ہے. وہ حیات جاودانی ہے. یہ حیات ذلت میں ہے، اور جو خدا کی سائے اور توحید کے سائے میں آنے کے بعد حیات ملتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں لبیک کہنے کے بعد حیات ملتی ہے، وہ حیات عزت والی حیات. مومن، آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے. ہر روز ہم نعرہ لگاتے رہے کہ ہیہات منت ذلہ. ہیہات کا مطلب ہے کہ دور ہے. ہیہات کا مطلب کیا ہے؟ بولو بیٹا. ہیہات یعنی بہت دور ہے. منا، ہم سے. بولو منا، ہم سے. ہیہات من ذلہ، ذلت جو ہے وہ ہم سے بولو بہت دور. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلت ہمارے پاس نہیں آ سکتی. تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں.
اگر عزت کا معنی سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عزت ہمارے قریب ہے یا عزت ہمارے دور. اور ذلت کا معنی بھی اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے وجود کو پرکھ سکتا ہے کہ ذلت اس کے قریب ہے یا ذلت اس کے دور ہے. دیکھیے عزت جو ہے نا وہ سختی کو کہا جاتا ہے. عزت کہا جاتا ہے سختی کو اور ذلت کہا جاتا ہے نرمی کو. جو چیز سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے عزیز. سخت چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے بولو عزیز. تھکیے نہیں پریشان نہ ہوئے ایک ساتھ چلتے رہیے. سخت جو چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے عزیز. اور جو نرم چیزیں ہیں بولو ان کو ذلیل. نرم کو کیا کہا جاتا ہے ذلیل. جیسے ارض جو عرب ہے وہ زمین جس پہ حل نہیں چلایا جا سکتا اسے کہتے ہیں ارض العزیز. یہ زمین بڑی عزت والی ہے. خداوند متعال کے جو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے وہ عزیز ہے. اور اگر آپ دیکھیے تو بار بار مختلف جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہوا ہے. فرمایا کہ عزیز الحکیم. وہ عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. عزیز الغفور وہ عزیز ہے اور غفور بھی ہے. عزیز العلیم وہ عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے. کبھی فرمایا عزیز الرحیم وہ عزت والا بھی ہے اور رحم والا بھی ہے. عزیز الحمید عزت والا بھی ہے اور حمد والا بھی ہے. عزیز الوہاب وہ عزت والا بھی ہے اور وہاب. یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عزت کا لفظ آیا پہلے عزت کا تذکرہ کیا گیا پھر بعد میں فرمایا کہ عزیز الحکیم. عزت ہے تو حکمت والا ہے. عزت ہے تو حمد والا ہے. عزت ہے تو علم والا ہے. تو ہمارے لیے اور ضروری ہو گیا کہ دیکھیں کہ عزت کہتے بولو کسے ہے. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے لکڑی. ایک کیل آپ لیجیے سمپل سا ایک کیل ہو اس کو آپ نے لکڑی کے اندر ٹھوکنا ہو تو آپ کیا کریں گے کس طرح سے ہو جائے گا. تھوڑی اس کے پیچھے پشت میں جو لگائیں گے آسانی سے جائے گا مشکل سے آسانی سے چلا جائے گا. بہت مشکل نہیں ہوگی بہت زیادہ تنگی بولو نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں کہ یہ نرم ہے. اچھا اس کے مقابلے میں اگر آپ نے لوہے میں کیل جو ہے وہ ٹھوکنا ہو تو پھر یہاں پہ بہت دشواری ہو جائے گی. اور پتھر میں اگر تو لکڑی ذلیل ہے. لکڑی جو ہے وہ نرم ہے اس لیے لکڑی کیا ہے بولو ذلیل ہے اور پتھر عزیز ہے. لوہا عزیز ہے. یعنی لکڑی ذلیل ہے اور لکڑی کی نسبت پتھر عزیز ہے. اور پتھر سے بڑھ کے عزت کس کی ہے لوہے کی. تو لوہے میں اگر ہم کیل کو رکھیں گے تو اس کو جائے گا نہیں. تو عزیز معنی کسے کہتے ہیں عزیز کے معنی سختی کے. ٹھیک ہے. اور جس چیز میں سختی نہیں پائی جائے گی وہ کیا ہے ذلیل. اس کا معنی یہ ہو گیا کہ خداوند متعال کی ذات ایسی ذات ہے. خداوند متعال کی ذات اس طرح کی ذات ہے کہ اگر ہم خدا کی ذات کی طرف نعوذ باللہ کوئی نسبت دے غلط تو وہ ذات ایسی ہے اتنی عزت والی ہے کہ وہ کیل اس تک جا ہی نہیں سکتا. کوئی بھی عیب کی نسبت دی جائے تو اس تک جا ہی نہیں سکتا. بس جب نہیں جا سکتا اسے کیا کہیں گے وہ خدائے عزیز ہے عزت والا. اور اگر کسی طرف کوئی عیب کی نسبت دی جائے اور وہ چلی جائے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. جیسے اگر آپ کی خدمت میں آتے کسی ساتھ کو آپ کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے تو آپ کے بالکل ٹھیک کہا آپ نے تو وہ ذلیل ہے. لیکن اگر کسی عالم کو یا بزرگ مجتہد کو امام خمینی کو نعوذ باللہ کوئی نسبت دے تو کیا ہے وہ عالم کی طرف نہیں جائے گا امام خمینی کی طرف یہ کیل جائے گا ہی بلکہ اس کے اوپر پلٹ کے آ جائے گا. تو یہ ان کی ذات ہے عزیز. عزیز معنی سختی کا اور ذلیل معنی
بولو نا یار، تھکتے کیوں؟ ذلیل بولو نرمی، اور عزیز بولو سختی۔ اب اللہ کے بعد اس کا رسول تو عالم پہ کوئی شخص کوئی تہمت لگاتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی عیب کی نسبت دیتا ہے، تو وہ یہ عیب جاتا نہیں ہے کہ بولونا انہو لمجنون، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم مجنون، وما صاحبکم بمجنون، میرا رسول مجنون نہیں ہے۔ یعنی اتنا عزت والا ہے یہ نبی کہ نسبت دی لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، یعنی کہ کوئی عیب کی نسبت اس رسول کی طرف دی بولو نہیں جا سکتی، اتنا یہ رسول عزت والا ہے۔ اہل بیت اطہار بھی اسی طرح سے عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا کہ طہارت کا مقام عطا کیا۔ وہ آیت آپ سب کو آتی ہے، میرے ساتھ پڑھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ٹھیک ہے کہ کیا مطلب ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ طہارت آپ کو زیبا ہو۔ خدا آپ کو طہارتوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی کوئی بدبخت آئے اور ان کی طرف عیب کی نسبت لگائے تو عیب جو ہے وہ اہل بیت اطہار پہ نہیں جائے گا، وہ عیب بولو اس جو ان پہ نسبت لگائے گا وہ آئے گا۔ یزید آیا، اس نے اہل بیت اطہار کے اوپر کیا ظلم و ستم نہیں کیا؟ کیا کچھ نہیں کہا؟ کبھی باغی کہا، کبھی کچھ کہا، لیکن تمام معاملہ کہنے کے بعد ایک بھی عیب حسین ابن علی کی ذات پہ نہیں لگا۔ بلکہ آج اگر مرد آباد ہے تو یزید مرد آباد ہے، یعنی کہ جو وہ عیب کا کیل لگانا چاہتا تھا حسین ابن علی کی ذات پہ، اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی تھی آپ کو کہ وہ عیب اسی پہ لگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی آواز بلند ہے کہ یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد ہے، اور حسینیت بولو زندہ آباد۔ مل کے آپ بلند آواز ادا کریں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ٹھیک ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ سخت ہوگی وہ عزت والی ہے، اور نرم چیزیں بولو نا یار، تھکو نہیں، نرم چیزیں ذلت والی ہیں۔ یہ جو ہم نے خود سے ایک معنی بنایا ہوا ہے خیالی دنیا میں، جی ہماری بڑی عزت ہے، جی وہ سارے جھکے ہمیں سلام کرتے ہیں، سب ہمیں سلام کرتے ہیں، یہ جو سارے سلام کرتے ہیں یہ عزت نہیں ہے۔ کہ عزت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آیا سارے رسول پاک کو سلام کرتے تھے، انبیاء کو سلام کرتے تھے؟ بعض انبیاء انہوں نے کتنے ظلم و ستم دیکھے، اگر سب جگہ سب ہی آپ کو ویلکم کہیں اور سارے ہی آپ کو جو ہے وہ پروٹوکول آپ کو دیں تو یہ اس کا معنی عزت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی ہماری ذات میں کمی ہے، مسلمانوں کے پاس جائیں تو وہ بھی آپ کو عزت دے دیں، وہ بھی آپ کو ویلکم کریں، کفار کے پاس جائیں وہ بھی آپ کو دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عزت والی شے آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ آپ کا وجود تو اتنا نرم ہے کہ آپ کو تو ہر کوئی قبول کر رہا ہے۔ وقت اگر کوئی کربلا میں امام حسین کے پاس آ جاتا ہے اور یہی یزید کے لشکر میں بھی چلا جائے تو یہ قابل عزت نہیں ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ شمر امان نامہ لے کے آیا، جس وقت جنگ شروع ہونے لگی ہے حضرت ابوالفضل عباس کے لیے، اور کہا کہ آپ جو ہے آپ کی جو والدہ ہے وہ ہمارے قبیلے سے ہے، تو میں آپ کے لیے امان نامہ لے کے آیا۔ حضرت عباس نے جواب نہیں دیا، اور امام حسین نے فرمایا کہ اگر فاسق بھی کوئی کہتا ہے تو بھئی اس کا جواب دو، آپ جواب دو اسے۔ حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا جی میں آپ کے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں، آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے، اور فرزند زہرا کے لیے، کہ ان کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے۔
اگر آپ میرے ساتھ آ جاتے ہیں اور آپ کے بھائی، کیونکہ حضرت عباس کے 4 بھائی بھی کربلا میں آپ کے ساتھ تھے، کہ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو سب کو امان، کیونکہ آپ کی والدہ ہمارے ہی قبیلے سے۔ آپ نے فرمایا وائر تجھ پہ کہ عباس کے لیے تو کوئی امان نامہ ہو لیکن فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہ ہو، یعنی یہ ذلت ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ ذلت ہے کہ ایسا نہیں کہ میں یہاں پہ بھی رہوں اور بولو وہاں پہ بھی رہوں، یہ دونوں جگہوں پہ رہنا یہ ذلت ہے، یہ نرمی ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ دونوں محفلوں کو قبول کر لیتے ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، ادھر مکس گیدرنگ ہوئی، ادھر ڈانس پارٹی ہوئی، ادھر بھی چلے گئے۔ اسی طرح سے ایک محفل تھی، ایک بیرون ملک میں گیا تو انہوں نے باقاعدہ مومنوں جو مجلس کراتے تھے اخبار میں اشتہار دیا کہ یہ اس طرح سے پروگرام ہوگا۔ تو ایک بڑے جو تھے متقی پرہیزگار اور پیردار جو تھے، انہوں نے یہ پیپسی کی بوتلیں اپنے گھر رکھی ہوئی تھی اور بڑے وہ لگایا، اور ہندو اور سکھ ان کے پاس آتے ان کو پھونک مار مار کے یہ پیپسی بوتل دیتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، لوگ ان سے پا لیتے تھے۔ تو پیر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ آپ تو پیر ہیں اور سید بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کی زبان پہ اثر بھی کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کیسے وہاں چلے گئے؟ وہ تو جانے کے قابل محفل نہیں تھی۔ کہا کیا کریں، انہوں نے بلایا تھا۔ تو یہ جو دونوں محفلوں کو قبول کر لیتا ہے، بولو یہ عزت، بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، بات واضح نہیں ہوتی، ساتھ چلو نا۔ یہ جو نرمی جس کے وجود میں پائی جاتی ہے تو تائی پائی جاتی ہے، ہر محفل کا جو راہی پا ہے، بولو یہ صاحب عزت نہیں ہے، یہ صاحب عزت نہیں ہے۔ صاحب عزت وہ ہے کہ جس کے وجود میں سختی پائی جاتی ہے۔ سختی اس طرح سے پائی جاتی ہے کہ یک تائی ایک محفل کا ہو ہے، اس کو دوسری محفل میں آپ زبردستی لے جانا بھی چاہیں، بولو وہ جائے گا نہیں، کیونکہ اس کا وجود عزت والا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، جہالت، یہ یعنی جو ذلت ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ جتنے بھی عیب ہے نا وہ آپ سمجھیے کیل کی طرح ہے، جتنے بھی عیب ہیں وہ کیل کی طرح ہے۔ جیسے جہالت ایک کیل ہے، بدعہدی بولو ایک کیل ہے، بے حسی یعنی لا تعلق ہو کے بیٹھ جانا، بے حس ہو کے بیٹھ جانا، اپنے آپ کو معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہو اس کا ذمہ دار تصور بولو نہ کرنا، یہ جو اپنے آپ کو لا تعلق ہو کے بیٹھ جانا اور بے حس ہو کے بیٹھ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ تمام عیب ہے۔ تو لا تعلق ہو کے بیٹھ جانا ایک کیل ہے، بے حس ہو کے بیٹھ جانا بولو ایک کیل ہے، بدعہد ہو جانا، وعدہ کر کے پھر اس کو توڑ دینا بولو عیب ہے، ذلت ہے، یہ ذلت ہے۔ آپ کے صدر تھے، انہوں نے کسی سے وعدے کیے اور جب نبھانے کی باری آئی تو وعدے توڑ دیے، اور لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے تو عہد کیا تھا، کہا یہ عہد تھا، کوئی قرآن کی آیت تو نہیں۔ جب ایسے صدر ہوں گے تو پھر عوام جو ہے رہبر اور رہنما جب ایسے ہوں گے تو عوام کیسے اس کو اپنے وعدوں پہ عمل کرے گی؟ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے بولو عیب ہے۔ اب عزت والی ذات کون سی؟ عزت والی ذات وہ ہے کہ جب یہ عیب آپ کسی ہستی پہ لگانا چاہیں تو اگر اس کی ذات نرم ہو تو وہ بھلے دولت اس کے پاس سب سے زیادہ ہو، بھلے اقتدار کی کرسی میں وہ صدارت کے اوپر فائز ہو، بھلے فوج اس کے پاس ہو، بھلے تخت اس کے ساتھ ہو، بھلے زیورات اس کے پاس ہو، لیکن اگر جیسے ہی کوئی عیب آپ اس کی طرف نسبت دینا چاہیں اور عیب اس کے اوپر لگ جائے تو بندہ وہ ذات کو سی بولو وہ ذلت والی ہے، وہ ذات ذلت والی ہے۔ اور اگر کوئی تکو تنہا ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی یاور نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، نہ وطن پاس میں ہو، نہ آب و دانہ ساتھ میں ہو، لیکن وجود ایسا ہو کہ اگر کوئی عیب کی نسبت دینا چاہے تو وہ عیب نہیں جا سکتا، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ سب مل کے وہ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من
الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة. مسلسل آپ نے نعرے لگائے ہیں، جو تھکتے ہیں وہ رہنے دیں، جس کے وجود میں کوئی طاقت باقی ہے وہ یہ نعرہ لگائے کہ یہ نعرہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے. سبھی تک هيهات منا الذلة 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 هيهات منا آپ الذلة. لوگ بلند کیجیے آپ نے ایسے ہاتھ کر کے جیسے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں، بلند کیجیے اور جو ہے طاقت کے ساتھ وجود میں جتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم یہیں پہ استعمال کریں. وَحَيْحَاتْ مِنَّا الذِّلَّةِ وَحَيْحَاتْ مِنَّا الذِّلَّةِ. هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة آؤ بھائی آپ هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة. ذلت کی جو زندگی ہے وہ ہم سے دور ہے. ذلت حسین ابن علی سے دور ہے، ذلت جو ہے وہ نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ عزت کا رستہ کون سا ہے، عزت ملتی کہاں سے ہے؟ کیونکہ ہر کوئی عزت کا متلاشی ہے، ہر کوئی عزت کو چاہتا ہے. جو اپنا ہے، غیر ہے، وہ عزت کا راہی ہے. جو کتنا ہی عیبدار ہے، کتنا ہی گناہ گار ہے، وہ عزت کو بولو چاہتا ہے. اگر غریب بھی ہے تو عزت کو وہ بنتا ہے، عزت کا عزت کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، عزت ملتی کہاں سے؟ آئیے قرآن مجید کیا فرماتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے من کان یرید العزت، جو کوئی عزت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی عزت کو چاہتا ہے، کیونکہ عزت کو تو ہر کوئی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا رستہ بتا رہا ہے کہ عزت ملنی کہاں سے ہے. فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اگر کوئی عزت کا ارادہ رکھتا ہے تو ساری کی ساری عزت کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی ساری عزتیں اگر جمع جہاں پہ ہیں تو خدا کی ذات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عزتوں کا جو سر چشمہ ہے وہ کون ہے؟ بولو اللہ. بلند آواز سے عزتوں کا جو سر چشمہ ہے وہ کون ہے؟ بولو اللہ. تو فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی عزت کا ارادہ کرتا ہے اور ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. فرمایا یسعد الکلم الطیب، اور اس کی بھی بارگاہ تک جاتا ہے کلمہ طیب. کلام طیب کہاں تک جاتا ہے؟ خدا ہی کی بارگاہ تک جاتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو چار چاند لگا دیتا ہے. پہلے تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خداوند متعال فرماتے ہیں یسعد الکلم الطیب، کہ پاکیزہ بات ہو، حق بات ہو. کیونکہ حق بات جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے؟ بولو کہاں تک جاتی ہے؟ حق بات خدا تک جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے اگر انسان حق بات کہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مجمع اینڈ تک بھرا ہوا ہو اور پھر کہیں باہر کمرے سے نکلے گی. نہیں، اللہ نے فرمایا یسعد الکلم الطیب، اس تک چلی جاتی ہے. حسین ابن علی نے کہاں پہ بات کہی؟ جب تک وہ تنہا تھے، کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی رائٹر، بولو کوئی بھی کیمرہ نہیں تھا. آج یہ جتنے کیمرے لگاتے ہیں ہم، یہ ہمارے بچے خود نہیں سنیں گے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم اس کو یسعد الکلم الطیب، طیب بات نہیں کہتے. ٹھیک ہے، کیونکہ طیب بات جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے؟ وہ فاصلہ کراس کر دیتی ہے. اس صدیوں کا فاصلہ، اس کے لیے طیب بات کے لیے کوئی بھی بات، کوئی بھی وہ فرق نہیں پڑتا. وہ چاہے آپ نے بند کمرے میں تک و تنہا دشمنوں کے درمیان میں کریں، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی یاور نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، کوئی بھی کیمرہ نہ ہو. آپ نے دیکھا ہے کتنی بڑی دعائیں عرفہ ہے امام حسین ابن علی کی. آپ آج بھی حج پہ چلے جائیں، ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ آئی فون 10 ہو جائے نظر آئے گا. اور آپ وہاں پہ کوئی بھی کام کرتے رہے، کبھی واپسی بھی آپ کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، کوئی محفوظ نہیں ہوگا جتنی بھی یہ باتیں کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ طیب نہیں تھا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کلمہ طیب جو ہے نا، الیہ یسعد الکلم الطیب، اس کی بارگاہ تک کلمہ طیب جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دعائے عرفہ
1400 سال بعد نہ جانے کس طرح سے لکھی گئی کوئی اتنی لمبی دعا. امام تو پڑھتے جا رہے تھے, لکھوا تو نہیں رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اسے کہہ رہے ہیں یہ لکھ, اس کے بعد یہ لکھ, وہ پڑھتے جا رہے تھے. لیکن خدا بند متعال نے اتنی عزت حسین ابن علی کو عطا کی کہ کیا جیسے حکیم امت فرماتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. یعنی وہ جملے, وہ جو بات نکلی حسین ابن علی کی ذات سے تو خدا اس کو چنتا رہا. بعض وقت آپ خدا کی بارگاہ میں جو ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ضائع چلا جاتا ہے. حکیم امت فرماتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے اشک انفاق. وہ قطرے جو کلمہ طیب کے لیے نکلے, وہ پاکیزہ توبہ کے قطرے جیسے ہی پانی سے گرے تو ہر قطرہ تو زمین پہ گر جاتا تھا اور ملنے کے بعد خاک میں مکس ہو جاتا تھا. لیکن وہ جو توبہ کے قطرے تھے خدا نے اتنی عظمت بخشی کہ خدا نے ان کو چن لی. دیکھیں ہم جو آنسو بہاتے ہیں ان آنسوؤں میں ہمیں اپنی توبہ کے آنسو بھی بہانے چاہیے اور استغفار کے آنسو اور خدا کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے بھی آنسو بہانے چاہیے. آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عامر المومنین کا کریا اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آپ نے سنا ہے. ایک میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں یاروں کے کہ جناب سیدہ کا جب شہادت ہوئی ہے تو آپ نے وصیتیں جو امیر المومنین کو فرمائی ان میں سے یہ تک ایک شیشی تھی اور میں یہ شیشی میرے ساتھ دفن فرمانا, میرے ساتھ دفن فرمانا. پوچھا یہ شیشی کس چیز کی ہے؟ تاکہ خدا کے خوف میں جو آنسو بہے تھے وہ سیدہ نہیں شیشی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان جگہوں پہ خدا کی عظمت کو بھی یاد کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر خدا کی عظمت کو ہم بھولتے گئے اور خدا کو یاد نہیں کریں گے تو آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ہماری محفل میں وہ حالت ہو جائے گی کہ قوم نصیری اور غالیت کی طرف چلے جائے گی. آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک اہل سنت جو ہے وہ ہمارے دوست وہ محافل میں ہمارے آتے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی, کل میں آپ کی محافل میں جاتا ہوں لیکن میں نے جو چیز دیکھی ہے, اب وہ اہل سنت کہہ رہے ہیں, کب میں نے دیکھی ہے کہ جو توحید کے ساتھ آپ کا ربط ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں, اتنا واضح نہیں. تو اب وہ جو تھے ان کا نظریہ اور تھا. لیکن مومنین جو ہم امیر المومنین کو پکارتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے خدا کی جو آواز کو بلند کرنا چاہیے کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا, ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے. اور اگر ہم خدا ہی کا نام نہ لیں اور اس نعرہ تکبیر یہاں پہ نہ لگے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, محمد والے محمد بلند تر صلوات, اللہم صلی علی محمد والے محمد. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو عزت کا متلاشی ہے سورہ فاتر کی آیت مجیدہ ہے. فرمایا یسعد الکلم الطیب, اور پاکیزہ بات کہو. خدا کہتا ہے کہ پاکیزہ بات کہو کیونکہ یسعد الکلم الطیب وہ جاتی ہے خدا تک پہنچ جاتی ہے. جیسے حکیم محمد کہتے ہیں کہ بات جو زبان سے نکلتی ہے, بات جو زبان سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے. یعنی وہ گردوں یعنی خدا کی ذات تک چلے جاتی ہے, بلندیوں آسمانوں تک چلے جاتی ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے اور جو دل سے نہیں نکلتی اس کا اثر نہیں ہوتا. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے بیٹھتی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو اور بھی مسالہ لگائے, نہیں, وہ بات ضرور جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. فرمایا والعمل الصالح یرفع, اور فرمایا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کلمہ طیب کا ایک نتیجہ عمل صالح ہے. اور عمل صالح اس کو اس بات کو جو کہ آپ کی پاکیزہ گفتگو ہے اس کو کیا کرتا ہے, یرفع, 4 چاند لگا دیتا ہے, اس کو انجن بنا دیتا ہے. اس کے پیچھے انجن کا کام کرتا ہے. کس کے پیچھے؟ کلمہ طیب کے پیچھے, پاکیزہ گفتگو کے پیچھے. اچھا یہ پاکیزہ گفتگو ہوتی کب ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ پاکیزہ گفتگو کب ہوگی؟ بولتے باتیں تو ہم سب کر رہے ہیں نا, سب کے سب ہم باتیں کرتے ہیں.
اور یہ پاکیزہ گفتگو کب ہوتی ہے؟ پاکیزہ گفتگو تب ہوتی ہے کہ جب اس کا جو معنی میننگ جو ہے نا، جو اس کا مضمون ہے، جو اس کا مطلب ہے، وہ پاکیزہ ہو. الفاظ میں کوئی جان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. الفاظ میں کوئی بھی آپ کو آ رہے اتنے چاہے فصاحت اور بلاغت سے لے لیں، وہ نہیں ہے. جن کو نہیں بھی اردو بولنی آتی ان کی بات اتنا پاکیزہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. اور بڑے بڑے ادیب آتے ہیں، کوئی نام لیوا کوئی نشان لیوا نہیں ہوتا، بات مٹ جاتی ہے. تو پاکیزہ گفتگو تب ہوتی ہے جب اس کا میننگ جو ہے نا وہ کیا ہو؟ پاکیزہ. مطلب اس کا ہو، بولو پاکیزہ. مطلب کا پاکیزہ ہوتا ہے. گفتگو پاکیزہ کب ہوگی؟ جب اس کا معنی پاکیزہ ہوگا. معنی پاکیزہ کب ہوگا؟ جب اس کی سوچ پاکیزہ ہوگی. جزاک اللہ. جب سوچ کب پاکیزہ ہوگی؟ جب اس کا شعور اور علم اور فہم اس کا پاکیزہ ہوگا. یعنی کہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو اس کے پاس شعور، بولو، نہیں ہوگا. شعور اچھا نہیں ہوگا تو فکر بھی پاکیزہ، سوچ بھی پاکیزہ، بولو، نہیں ہوگی. جب سوچ ہی پاکیزہ نہیں ہوگی تو مطلب بھی پاکیزہ نہیں ہوگا. جب مطلب بھی پاکیزہ نہیں ہوگا تو پھر کلمہ بھی پاکیزہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے کلمہ طیب چاہیے، اور کلمہ طیب کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے علم چاہیے. جب تک انسان کے وجود میں علم نہیں سیکھ لیتا وہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک ہم علم کے بنا. ممکن ہم علم کے کیسے ممکن ہو سکتے ہیں کہ علم کی فضیلت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں جبکہ پہلی آیت جو ہے وہ علم کو خود کرتی ہے. اقرا بسم ربک. آپ تعلیم کو حاصل کریں، لیکن تعلیم کون سی ہو؟ یہ یورپ والی تعلیم کے لیے انبیاء نہیں آتے. ہم سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں لیکن دنیاوی تعلیم پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، کسی کے پاس کوئی اور مہارت ہے، کوئی انجینئرنگ ہے. تو نہ نبی انجینئر بنانے کے لیے آتے ہیں، بولو، نہ ہی ڈاکٹر بنانے کے لیے آتے ہیں، نہ فزکس میں آپ کو لے جانے کے. وہ کس کے لیے آتے ہیں؟ وہ انسانوں کو خاک سے خدا تک لے جانے کے لیے آتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ ہم نے سب تعلیم کو حاصل کیا لیکن یہ سفر جو خاک سے خدا تک درپیش ہے اس کو ہی نہ پڑھا تو رہ جائے کہ جائے. امیون لا یعلمون الکتاب. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیاوی تعلیم میں بہت پڑھ گئے ہیں لیکن جو خدا تک جانے کا سفر ہے اس میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، ایک کتاب بھی کبھی. ایک ہی بچہ بول رہا ہے، ایک کتاب بھی نہیں پڑھی. ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بندہ ہم ہی نکلے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو. یہ وہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ کلمہ طیب کیسے حاصل ہے. کیونکہ کلمہ طیب جب ہوگا تو پھر فرمایا والعمل الصالح یتبعہ. اور عمل صالح جو ہے نا اس کو اور اوپر لے جائے گا. کس کو؟ کلمہ طیب کو. آپ کا یعنی جب پاکیزہ بات ہوگی تو اب عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ عمل صالح نتیجہ ہے کس کا؟ کلمہ طیب کا. یعنی کہ جب تک انسان کا کلام طیب نہیں ہوگا تب تک اس کا عمل صالح نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ عمل صالح کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیب ہے، اور کلمہ طیب کی بنیاد علم اور معرفت ہے. یعنی علم اور معرفت کے بنا اگر ہم کوئی بھی کام کرتے رہے، کتنی بھی حلیم بنائیں، بولو، کتنی بھی دیگیں پکائیں، وہ عمل ہمارا صالح نہیں ہو سکتا. کیونکہ عمل صالح کی بنیاد ہے کلمہ طیب، اور کلمہ طیب کی بنیاد ہے، بولو، علم. اور علم کے بنیاد بغیر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ کتنے مومنین ہیں اور کتنا مال خرچ کر رہے ہیں لیکن پڑھا کس کو رہے ہیں؟ نصیریوں کو، غالیوں کو. کیوں؟ وہ عمل صالح کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد کلمہ طیب نہیں ہے. اور کلمہ طیب الفاظ میں نہیں ہے کہ یہی آیت ہے اگر وہ بھی پڑھتے رہے تو وہ کلمہ طیب ہو جائے گا. نہ بھائی، اس کی کلمہ طیب کی بنیاد علم و شعور ہے کہ جب تک وہ علم و شعور نہیں ہوگا تو انسان نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ طیب کا نتیجہ ہے.
قرآن مجید میں اسی سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں خداوند متعال فرماتا ہے جب قیامت برپا ہوگی اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے ربنا اخرجنا، ربنا بولو اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے. کہاں پہ؟ جہنم میں خدا ڈال دے گا ان کو، اور وہ لوگ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ربنا اخرجنا بار الہ، ہمیں جہنم سے نکال دے. پھر فرشتے پوچھیں گے بھائی کس لیے، کیوں کہہ رہے ہو جہنم سے آپ کو نکال دیا جائے، سبب کیا ہے؟ فرمایا نعمل صالحا، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی عمل صالح کرے، ہم جائیں دنیا میں جا کے عمل صالح کریں. تو فرشتے یہ جواب دیں گا، فرشتوں کا جواب سننے والا ہے. فرشتوں نے کہا کہ وہ تم عمل صالح تو کرتے رہے ہو. حیرت کی بات ہے، فرشتے کہیں گے کہ تم عمل صالح تو کرتے رہے ہو اور تم ان عمل صالح کی بنیاد پہ تو آج تم جہنم میں ہو. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل صالح نہیں جس کو ہم اپنے خیالات میں تصور کرتے تھے صالح ہے. حقیقت میں جو صالح عمل ہے ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ذہن میں، خیالات کی دنیا میں، تصور کی دنیا میں کچھ عمل بنا لیے تھے اور اس کو وہ لوگ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ عمل صالح تو تم کرتے رہے ہو. کہ نہیں، اب غیر الذی کنا نعمل، اب وہ عمل صالح نہیں کریں گے، اب وہ عمل صالح کریں گے جس کی بنیاد کلمہ طیب پہ ہوگی، اور کلمہ طیب علم اور شعور کے ساتھ ہوگا. ربنا اخرجنا بار الہ، ہمیں جو ہے تو نکال دے. کہاں سے نکال دے؟ اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اس میں نہیں جو کہ ہم کرتے رہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایمان اس کی بنیاد بھی علم و شعور کے اوپر ہے، اس کے بنا انسان مومن نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک عقیدہ ہے اور ایک ایمان ہے. عقیدہ کسی چیز سے بھی گرا باندھ لے اور ایمان حقیقتوں سے گرا باندھے. حقیقتوں سے گرا کب بندھے گی؟ جب ہمیں حقیقتوں کی معرفت ہوگی، حقیقتوں کے متعلق پتہ ہوگا. اگر ہمیں امامت کے نظام کا ہی نہیں پتہ کہ ولی بنایا کیسے جاتا ہے، امام وقت موجود نہیں ہو تو ولی کیسے بنے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم تو جمہوریت کے گسالے کے آگے دماغ ڈالیں گے. جب پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کس پہ عقیدہ رکھیں گے، کس کے ساتھ گرا باندھیں گے. تو علم، ایمان کی بنیاد بھی علم کے اوپر ہے اور عمل صالح کی بنیاد بھی علم کے اوپر ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ آئیے وہ آئے مجیدہ جو آپ کو سب کو آتی ہے، سورہ والعصر میرے ساتھ پڑھیے گا. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جزاک اللہ. خداوند متعال فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو مومن ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ انسان جس کا عمل صالح ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. ہم عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ بولو نیک عمل. یہی ہے کہ اسی تصور کے ساتھ آدمی جنت میں چلا جائے. نیک عمل نہیں ہے، وہ نیک عمل سمجھ رہے تھے، وہ نیک عمل نہیں تھا. آپ دیکھیے ایک جگہ، ایک ملک میں گیا تو وہاں پر جانے کے بعد ایک مرد مومن تھا، ان کے پاس چہرہ. ان سے جب خمس کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی مقدار کتنی ہے. میں نے ان کو بتا دیا، ماشاء اللہ بڑے یعنی ویل سیٹڈ تھے. تو ان کو بتایا، انہوں نے بڑی لسٹ خمس کی دیکھی کہ اگر 50 گھر ہوں گے تو اس میں سے کتنے دینے پڑ جائیں گے؟ 10. انہوں نے کہا لے بھائی مولوی صاحب کیا کام کر رہے ہیں. اچھا ہے بڑے وہ نیک پرہیزگار تھے. کہنے لگے مجھے آپ کی بات کوئی بھی سمجھ نہیں آئی، اتنی لمبی چھوڑی گفتگو ہوئی کہ مجھے کچھ بھی بات آپ کی سمجھ نہیں ہے، کنفیوژن پیش آتی ہے میرے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہماری زبان میں اتنا اثر نہیں ہے کہ آپ کو سمجھا سکیں، وہ علیحدہ بات ہے. اچھا جیسے ہی وہ صبح ہوئی تو وہ انہوں نے نیک عمل کیا کرنا شروع کر دیا، صبح سے ہی نیک عمل شروع کرنا شروع کر دیے. کیا لگے کہ کبوتروں کے لیے انہوں نے بوریاں رکھی ہوئی تھیں اور باجرے کی بوریاں، تو فوراً ایک وہ رکھا، کہا یہ ہم سب سے پہلے عمل صالح سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. میں نے کہا کیسے؟ کبوتر کے لیے باجرہ رکھا اور باہر جو جنگلی کبوتر تھے ان کے لیے باجرہ ڈال دیا. پھر دوسرا نیک عمل صالح، پھر بلی کے لیے ایک دودھ رکھا کہ یہ دوسرا عمل صالح. تو بھائی یہ عمل صالح نہیں ہے،
کہ آپ کبوتروں کو باجرہ ڈالتے رہیں خمس دینے کی بجائے، اور بلی کو دودھ ڈالتے رہیں کہ سمجھ رہے نیک عمل ہو رہے ہیں، اور کوے کو آپ کے لاہور میں کھڑے ہوتے ہیں نا رستے میں، وہ جناب کوے کے لیے انہوں نے وہ جناب سر پہ گھما رہے ہیں، وہ ہر چیز جو بھی آپ صدقہ دیتے ہیں اس کو سر پہ گھماتے ہیں، اور کوئی امیر بندہ چلا جائے کہ بکرا میری طرف سے، پھر مشکل پیش آ جاتی ہے کہ بکرے کو کیسے گھمائیں، اب حاجی صاحب کو گھمائیں اس کے پیچھے بکرے کے، اب صدقہ کس کا دیں؟ تو مومن کرام عمل صالح یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں جو تصور بنا لیا ہے وہ عمل صالح، عمل صالح یعنی وہ عمل جس میں صلاحیت ہو، بولو وہ عمل جس میں صلاحیت ہو، کس چیز کی؟ نجات کی، خسارے سے، والعصر انسان کہاں پہ ہے؟ خسارے میں ہے نا، نقصان میں ہے، اور اگر وہ انسان اس کو یعنی کہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا، بھلے وہ نمازی ہو۔ جیسے میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں، ایک بچہ ڈوب رہا ہے، اور نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے نہیں، نماز ایک افضل عبادت ہے خدا کی بندگی میں، ایک ان قبلت ماں سوا، اگر یہ قبول ہوگی تو بقیہ چیزیں بھی قبول کر دی جائیں گی، وہ ان رد ماں سوا، اگر یہ رد کر دی گئی تو بقیہ چیزیں بھی بولو رد کر دی جائیں گی، تو اتنی افضل عبادت ہے، اور ایک بچہ ڈوب رہا تھا، اب یہ انسان جا کے نماز شروع کر دیتا، اللہ اکبر، یہ عمل اس کا عمل صالح ہے، بولو نیک ہے یا نہیں ہے؟ نیک تو ہے، نیک ہے نا، کوئی گالی تو نہیں دے رہا، کوئی گولی تو نہیں نہ چلا رہا، نیک تو ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نجات اس کی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ عمل اس کا، بولو نا، عمل صالح نہیں ہے، صالح نہیں، صالح بیٹا صالح نہیں، کیوں صالح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ بچہ جو ڈوب رہا ہے، وہ 4-6 مہینے سال کا بچہ جو ڈوب، اس کو پکڑے جا کے، یہ اپنی عبادتوں میں لگ گیا، بس باوجود اس کے کہ حسین ابن علی کربلا جا رہے ہیں اور لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ عمل نیک تو ہے، رسول کے روزے کی جالی کو چوم رہے ہیں، یہ عمل نیک تو ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں عمل صالح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جس وقت کربلا میں انسان جائے اور کعبے کی حرمت کو بچائے، اور اب ایسے موقع پہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر جالیاں چبھنا لگ جائے تو عمل نیک تو ہوگا، لیکن نجات کے لیے کافی بولو نہیں ہوگا۔ عمل صالح وہ ہے جو کہ آپ کی نجات کا سبب بن سکے۔ میں ایک اور مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ نے جانا ہو اسلام آباد کی طرف اور ایک رستہ جاتا ہے ملتان کی طرف، اگر ایک آدمی جس کا مقصد اور جس کا ملجا اور ماوا اسلام آباد ہے، جس کا آبجیکٹو اسلام آباد کی طرف ہے، اس نے گاڑی غلطی سے نکال لی ملتان کی طرف عمل صالح کو، اور کیا گیا پہلے ہی وہاں مزاحمت والا، اور اس کے بعد قرآن مجید سر سے بیگم سے کہا کہ مجھے قرآن کے سائے میں گزار دو، اور اس کے بعد کالا بکرا صدقے کے طور پہ دیا، پھر قوالیاں بھی لگا لی، اور پھر ناد علی کے وظیفے بھی شروع کر دیے، اور صدقہ رستے میں دیتا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ انسان اتنے صدقے کے بعد اور اتنے قرآن مجید کے ورد کے بعد اور قرآن کے سائے میں چلنے کے بعد اور اتنا علی علی کرنے کے بعد بھی کبھی یہ اپنے مقصد پہ پہنچ جائے گا؟ بھائیو یہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس لیے کہ اس کا عمل نیک تو ہے، بولو، لیکن صالح نہیں ہے، صالح نہیں، یعنی نجات کے لیے نیک عمل نہیں چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے رہے، کہیں بھی دیکھتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، اس وقت جو ہے وہ قیام کی بات ہے، ہم قعود میں بیٹھ جائیں، تہجد میں بیٹھ جائیں، نہ بھائیو، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب تک ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں، بھلے لاکھ قرآن پڑھے نجات نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح ہے اس سے نجات، یعنی ایسا عمل کرو جس میں صلاحیت پائی جائے کسی کی نجات کی، اور اگر ہم وہ عمل نہیں کریں گے تو ہماری نجات بولو نہیں ہوگی۔ یہ جو آج کے جو ایام ہے نا، یہ تب صالح بن سکتے ہیں کہ دل و جان کے ساتھ اگر ہم حسین ابن علی کی بارگاہ میں لبیک کہیں
اور ایسے لبیک کہیں کہ دنیا کی محبت پھر دل سے بولو نکال دے. اگر دنیا کی محبت نکال دی اور حسین ابن علی کی محبت رکھی تو پھر ہمارا عمل ہو جائے گا صالح. اگر دونوں رکھ لی, رے کی حکومت بھی رکھی اور حسین سے باتیں بھی ہوتی رہی, تو وہ صالح بولو نہیں ہے. صالح یہ کہ لا کہہ دے, ٹھیک ہے, وہ لا یعنی کہ دنیا کو لا کہہ کے راہ حسین ابن علی کو لبیک کہیں. سب مل کے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. تو دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزت کو ہم پائیں گے کیسے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اگر کوئی عزت کو چاہنا چاہتا ہے تو میرے لیے کام کرے. اگر ہمارے تعلقات اور ہمارے جو معاملات ہیں اگر خدا کے لیے ہو جائیں گے تو آپ جانیے کہ ہم عزت کو پا لیں گے. نہیں تو پھر اسی طرح سے ہے کہ وہی جو آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ بھائی ادھر بیٹھیے, یہ کھائیے, وہ کھائیے, اور اس طرح سے کیجیے. بس ایک چھوٹا سا کام کیجیے گا کہ اپنا ریکارڈنگ ٹیپ جو ہے نا وہی اسی محفل میں چھوڑ کے چلے جائیے گا. پھر آپ دیکھیں گے آپ کہ اتنی عزت ملی ہے. وہ یہی جو آپ کو تمام چیزیں پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے کیا باتیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک ہماری محافل خدا کے لیے نہیں ہوگی اور ہماری محبتیں خدا کے لیے نہیں ہوگی, یہ سب دکھلاوے کی ہوگی. تو ان کا یہ پانی کے بلبلے ہیں, یہ ایسا نہیں ادھر سے سیٹ جاتی ہے اس بندے کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا. اور لیکن جن کے دلوں میں یعنی محبت خدا کے لیے ہیں ان سیٹوں پہ ان سے تعلقات نہیں ہوتے. حدیث قدسی میں ہے خداوند متعال فرماتا ہے ان ربکم یقول, پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے کل یوم انا العزیز, فرمایا ہر دن میں ہی عزیز ہوں, ہر دن تمہارا خدا عزیز ہے. فمن اراد عزن, جو عزت کا متلاشی ہے لدارین دنیا اور آخرت میں, فلیطیع العزیز, تو عزیز کی پیروی کرے, اس کی اطاعت میں آ جائے. اللہ کی اگر اطاعت میں آ جائے گا تو وہ کیا ہے, وہ عزت والا ہے. اس لیے کہ ہمیں عزت کہاں سے لینی چاہیے, ہم کو عزت اس کے سر چشمے سے لینی چاہیے. اور عزت کا منبع اور مابع اور اس کا جو سر چشمہ ہے وہ خدا کی ذات ہے. ہم جن چیزوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں یہ اس میں عزت بولو نہیں ہے, عزت خدا کی اطاعت کے اندر ہے. اور اگر آپ چشمے, ایک ہے چشمہ اور ایک ہے سر چشمہ, اگر ہم سر چشمے میں چلے جائیں گے تو خالص شے ملتی ہے. اگر آپ جو آپ کے ملک میں وادیاں ہیں زین و جمیل, ان میں اگر آپ جائیں گے تو آپ شارے بہ رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں جو ایک کہیں کم ظرفی ہے وہ یہ کہ ان آبشاروں پہ قبضہ کر دیا لوگوں نے, اور دکانیں بنا لی ہوئی ہیں اور وہاں پہ احباب اور ان کے کسٹمر بیٹھے ہوتے ہیں. آبشار جب نیچے گرتی ہے تو وہی آبشار کے بعد اس کے بعد جو آگے جائے گی تو کسٹمروں کی جوتیاں اور ان کے گندے پاؤں اور تمام چیزیں گاڑیاں جو گزرتی ہیں وہ سب نیچے چلے جائیں گے. تو اب وہ ہے تو وہ بھی چشمہ, چشمے کا پانی, لیکن وہ پینے کا نہیں رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پینے کا وہ پانی تھا جو سر چشمے پہ تھا. تو اسی طرح سے یہ تمام چیزوں سے انسان کو عزت مل سکتی ہے اگر اس کا منبع, اگر اس کا ہاتھ خدا کی ذات تک پہنچ جاتا ہے, یعنی اس کے دل میں محبت خدا کی ذات سے پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر خدا سے ہی پیدا نہ ہوئی, خدا سے ہی ہمارا رابطہ کمزور ہوا, تو بھائیوں پھر عزت کہیں بھی ملنے والی نہیں ہے. ہم تصور کرتے رہیں گے کہ آپ یہ نئی گاڑی آ جائے گی تو لوگوں نے بڑی عزت کرنی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ چور کہیں پتہ نہیں کہاں گاڑی دے. وہ ہم یہی تصور کرتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں سے ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, عزت اس میں آ جائے گی. یہ عزت اس سے نہیں ہونے والی. آپ نے دیکھا یہ شادی بیاہ کے مسئلے میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ لڑکا ہمارا انجینئر ہے, وہ کہتی ہے جناب ہمارے ہی لڑکی تو درجن ہے. وہ کہتے ہیں لڑکا ہمارا امریکہ میں ہے, وہ کہتے ہیں لڑکی ہماری یہ تو بہت اچھی کوک ہے, سب کچھ بنانا آتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے پتہ لگا وہ جسے امریکہ پہنچایا تھا اسے بازار کا راستہ نہیں آتا, وہ جسے درجن بنایا تھا اسے بٹن ٹانگنا بھی نہیں آتا, اور جس کو انجینئر بنایا تھا اس کو تھوڑی پکڑنی بھی بولو نہیں آتی, اور جس کو کوک بنایا تھا اس کو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا. یہ کیا ہے؟
یعنی اگر ہم عزت کی تلاش میں رہے، خالص صحیح بولے تو بات بنتی ہے. حدیث میں ہے امام حسن مجتبیٰ ارشاد فرماتے امام فرماتے اذا اردت عزا، اگر تو عزت کو چاہے بلا عشیرہ، خاندان کے علاوہ، یعنی خاندان تیرے ساتھ نہ ہو پھر بھی تو عزت کو چاہے کہ مجھے عزت چاہیے، خاندان نے آپ کا بائیکاٹ کر دی ہے، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ خاندان اگر ساتھ ہے تو ہماری عزت ہو جائے گی، اور اگر خاندان نہیں ہے تو خاندان نے بائیکاٹ کر دیا تو کوئی بھی عزت نہیں ہے. تو امام حسن فرماتے ہیں اذا اردت عزا، اگر تو عزت کو چاہے بلا عشیرہ، کہ خاندان کے علاوہ، وہ ہیبتاً، اور جاہ و جلال کو تو چاہتا ہے بلا سلطان، اور بادشاہ کے علاوہ، یعنی سلطانی تیرے پاس نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، اور تو ہیبت کو چاہتا ہے، فرمایا فخرج، تو بس نکل جا. کس بات سے؟ من ذل معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل جا، الا عز طاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت کی عزت میں آ جا. اگر تو نافرمانی کی ذلتوں سے تو نکل گیا اور اطاعت پروردگار میں سر کو جھکا لیا، تو وہ پروردگار اتنا قدرت والا اور توانا ہے کہ تیرے خاندان کے بغیر تجھے عزت دے دے گا اور تیرے مال کے بغیر تجھے عزت دے دے گا. اگر تُو نے خدا کی بارگاہ میں اعتماد کر لیا، اس کے اوپر اعتماد کر لیا، اور اگر جو ہے وہ ہم نے خدا کے اوپر اعتماد نہیں کیا تو وہ عزت ملنے والی بولو نہیں ہے. اور امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ درود پڑھیے گا. دیکھیں ہم نے پورے جو ہے عشرے میں نعرہ لگایا ہیہات من الذلہ، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ذلت ہے کیا اور عزت ہے کیا تو پھر بات بننے والی نہیں ہے. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں طاعت و ولایت العدل تمام العزت ہے. اس کو حدیث کو توجہ سے سنیے گا. کیا فرمایا؟ طاعت و اطاعت ولایت العدل، ایسے حاکم کی جو عادل ہے، ایسے حاکم اور ایسے رہبر اور ایسے لیڈر کی اطاعت میں انسان چلا جائے. بولو کون؟ جو کہ ولایت العدل، بولو کیا ہے؟ ولایت العدل، عدل حاکم کی ولایت میں چلا جائے، تمام العزت ہے، اس کے پاس ساری عزتیں ہیں. اور فرمایا کہ اگر جو ظالم عادل حاکم ہے اس کی اطاعت کے سائے میں چلا جائے تو ساری ذلت ہے. آپ جو دیکھو کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے، ایسا نہیں کہہ سکتے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. کچھ تو لوگ تو فاسق اور فاجر تھے ان میں، لیکن ایسا نہیں کہ سارے کوفے کے والے جو نماز نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، ان میں سے تو وہ اللہ کا نام بھی لے رہے تھے. اور امام زین العابدین نے جو مصائب کے جملے عرض کیے ہیں اور رات روتے رہے، ان میں ایک گریہ آپ نے یہ کیا کہ با الہ، کہ جس وقت وہ میرے بابا پہ تیر لگاتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قربت اللہ کی بات کرتے، یعنی وہ قربت اللہ کے لیے لگاتے. جیسے حکیم محمد کہتے ہیں عجیب اتفاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کہتا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. لیکن کیا نعرہ تکبیر بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور بولو قرآن کے حافظ بھی ہے، نمازیں بھی ہے، تو کیا چیز نہیں ہے؟ غور کرنے والی بات ہے نا. ولایت العدل نہیں ہے، ایک ایسے حاکم کے سائے میں ہے، بولو جو فاسق اور فاجر ہے. عزت امام فرماتے ہیں تمام العزت کس میں ہے؟ ایک ایسے حاکم کے سائے میں چلے جائیں جو عادل ہے. یہ کون ذلیل کیوں ہے؟ اس کے پاس کس بات کی کمی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے دبان ڈال رہے ہیں. اور آپ دیکھو کہ آپ کے جو بھی لیڈر ہے، جو بھی حکمران جس کو چنا جاتا ہے، آج آپ دیکھیے جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں آپ کے جو حکمرانوں کی اور ان کے گھروں کی لندن کے باہر جو رہ رہے ہیں، وہ کیا لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ گلی گلی میں شور ہے. تو ایسے چور آپ کو جب ہم اپنا رہبر اور رہنما مانیں گے اور پھر کہیں غلطی ہو گئی ہے، اور فاجر احباب کو، یعنی جو برائی کی جڑ ہے، تو ایسے حکمرانوں کو ہم جب مانیں گے اپنا رہبر اور رہنما، تو آپ جانیے کہ مر کے بھی عزت ملنے والی نہیں ہے. کیونکہ یہ پروردگار کا قانون بدلتا نہیں ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوفے کے لوگ
ایک فاسق کے پیچھے چلے تو وہ ذلیل ہو گئے اور ہم جو ہے جس کے پیچھے مرضی چلے نہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تمام العزتیں ساری کی ساری عزتیں بھائیو علماء کرام نے مثال یہ دی رہبر صحیح انتخاب کیجیے. آج ہماری قوم میں کچھ بدبخت اور کچھ ناسمجھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کیا وہ یعنی کہ ہر ظالم حکمران کے پیچھے خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پیچھے چلتے رہتے ہیں. آپ عرب کے حکمرانوں کو دیکھو فرعون سے کم نہیں ہے لیکن کبھی بھی کوئی جملہ نہیں بولتے اور اگر بولتے ہیں تو رہبر عدل کے خطاب ہوتے ہیں. یہ جو عزت ان کو ملنے والی نہیں ہے. آپ یہی وجہ ہے کہ رہبر کے خلاف بولتے ہیں اور نتیجہ کیا آتا ہے نصیریت اور غالبیت. یعنی جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جب کارواں سے آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر عزت کی راہ انسان کبھی بھی نہیں پا سکتا. اور ایک اور چیز جس سے انسان کو عزت ملتی ہے وہ فرماتے ہیں عزیزون بالاجتماع. اگر عزت چاہتے ہو تو متحد رہو. 72 ہے لیکن آپس میں کیا ہے بولو متحد ہے اور کروڑوں کے حساب سے ہو ایک کسی اور کے پیچھے ایک اس کے پیچھے وہ بعد میں وہ ہندو بن جائے یہ چور بن جائے وہ فاسق بن جائے اس کے اوپر یہ ہو جائے. بھائیو یہ جو ہم رہے اور کروڑوں کے حساب سے بھی رہے خدا کا شکر کہ 5 کروڑ کی تعداد ہے ہماری لیکن عزت تب ملے گی عزیزون بالاجتماع جب ایک رسی میں آئیں گے. وہ رسی کس کی ہوگی؟ بولو آیت پڑھو سب میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھو آپ سب کو آتی ہے. واعتصموا بولو نہیں تھکو نہیں بھائی آج کوئی تھکنے والی بات پڑھی ہے. بولو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہی ترجمہ ہے آپ سب کو آیت آتی ہے کہ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھام لو. یہ کیا ہے؟ ہم سب ایک ہیں سب ایک جگہ پہ. وہ کیا اقتدار کی رسی. اقتدار کی رسی میں جا کے دیکھیں ان پارٹیوں میں جو ایک حکومت کر رہی ہے اس میں شیعہ بھی ہے اس میں سنی بھی ہے اس میں وہابی بھی ہے اس میں دیوبند بھی ہے. ساری قومیں اس میں شامل ہے. کیا عزت مل جاتی ہے؟ نہیں. اس میں عزت نہیں ہے کہ اقتدار کی رسی میں یا کھانے کے اوپر آپ سب ایک ہو جائے. ہوٹلوں میں سب بولو وہاں پہ کوئی تفرقہ دیکھتے ہو آپ کسی جگہ پہ جاؤ اور آپ کو نماز پڑھنا پڑے تو مشکل نظر آئے گی ہو سکتا ہے لیکن آپ کسی بھی ہوٹل میں جا کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لو کوئی نہیں. تو آپ دیکھو کہ اقتدار کی رسی میں سب ایک ہے. کھانے میں بولو سب ایک ہے. روٹی میں سب ایک ہے. مکان میں سب ایک ہے. اس کا مطلب یہ وحدت خدا نہیں چاہتا. خدا وہ وحدت چاہتا ہے بحبل اللہ جو اللہ کی حبل اللہ کی رسی کے سائے میں ہو. وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ اہل بیت اطہار کی ذات ہے. وہ قرآن کی ذات ہے. اگر ان کے سائے میں ہم ایک ہوئے تو ہم عزت کو پائیں گے اور ان کے سائے میں اگر ایک نہیں ہوئے تو عزت کو بولو نہیں پائیں گے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من یطلب العزت. امام فرماتے ہیں جو کوئی عزت کا راہی ہو بغیر حق کے علاوہ یعنی کہ اگر باطل رستے سے کوئی عزت کو تلاش کرنا چاہے تو ما یذلو وہ ذلیل ہو جائے. یعنی عزت کو چاہتا ہے لیکن رستہ کون سا ہے؟ بولو باطل کا ہے. عمر ساتھ وہ کیا ہے؟ عزت کو چاہتا ہے. یہ نہیں کہ اسے پوچھو جا کے لیکن وہ اس نے رستہ کون سا اپنایا؟ باطل کا. یعنی یہاں پر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ باطل کے راستے میں کچھ کما بھی لے گا تو کبھی بھی عزت کو نہیں پائے گا. اسی طرح سے طلحہ و زبیر ہے. طلحہ و زبیر وہ آئے امیر المومنین کے پاس کہا جی ہم نے آپ کا ساتھ دیا. کہا بالکل دیا. کہا ہم آپ کے ساتھی ہیں. بالکل ساتھی ہیں. کہا آپ ایسا کریں وہ جو ہمیں رقم ملتی ہے اس میں سے ٹھیکے کو تھوڑا سا بڑھا دیں. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ جی ہم آپ کی پارٹی کے. اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے تو آپ تھوڑا سا وظیفہ ان کو لگا دیں. آپ نے فرمایا کہ میں پارٹی بیس پہ حکومت بناؤں یعنی الہی بیس پہ حکومت ہو یا پارٹی کی بیس پہ ہو رشوت دے کے حکومت بناؤں اور اس وجہ سے حکومت کروں. فرمایا یہ حکومت جو پارٹی کے بیس پہ ہو یہ تو میرے لیے جوتی سے زیادہ پستر ہے. فرمایا میں وہ حکومت بناؤں گا جو بحبل اللہ یعنی جو خدا کے سائے میں ہوگی.
اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا. لیکن اگر آپ دیکھو کہ آج کس کا نام باقی ہے, اتنے حکمران آئے اور چلے گئے, لیکن کیوں امیر المومنین کا نام باقی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی حکومت اگرچہ جنگوں میں رہی ہے, لیکن اس لیے نام باقی ہے کہ وہ عزت کی وجہ سے, وہ خدا کی بیٹا بات نہیں کرو. آواز بلند صلوات. ہماری ایک دعا ہے جسے دعائے مناجات شعبانیت ہے, امیر المومنین کی دعا ہے. حضرت علی اس میں فرماتے ہیں, فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں عزت کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ہم امیر المومنین کا نام لیتے ہیں, لیکن جو آپ کا یعنی پیغام ہے اس کو سننا اتنا پسند نہیں کرتے, اس میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں الہی بیدک, اے اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں الہی بیدک لا بیدک غیرک, تیرے غیر کے ہاتھ میں عزت بولو نہیں ہے. زیادتی و نقصی, حضرت علی فرماتے ہیں میری فائدہ اور میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے, تیرے غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی تیرا غیر کچھ بھی چاہے وہ مجھ کو عزت نہیں دے سکتا, اور اگر تو میرے ساتھ ہو تو میں نقصان کو نہیں پا سکتا. یہی تو امام حسین نے فرمایا نا, فرمایا کہ با الہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے, اور جس نے تجھے کھو لیا بولو اس نے پایا کیا ہے. تو عزت کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ عزت جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے وذات العزت فی خدمتی, میں نے عزت کو رکھا ہے اپنی خدمت میں. ٹھیک ہے, والناس یطلبون فی خدمت السلطان, اللہ نے فرمایا میرے بندے بڑے بولے والے ہیں, میں نے اپنی اطاعت میں عزت رکھی ہے. لوگ حکمرانوں کی اطاعت میں عزت سمجھ رہے ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ اپنا فون نمبر دے دیجیے, کسی کے پاس کوئی سیٹ ہو جا کے بیٹھ جائے, سب کہتے ہیں جناب اپنا نمبر دے دو, اس سے دوستی کرنا شروع کر دیں گے. تو فرمایا یہ بولے والے ہیں, عزت رکھی ہے میں نے اپنی اطاعت میں, یہ حکمرانوں کے سائے میں عزت چاہ رہے ہیں. فرمایا عزت ملنے والی نہیں ہے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں, ضرور پڑھی فرمایا طلبت العزت, میں نے عزت کو چاہا, فجدتہ فی الصدق, میں نے سچائی میں پا لیا. سچ بات کہنے میں جو عزت ہے بھائیوں, وہ جھوٹ بات کہنے میں انسان کو نہیں مل سکتی. جھوٹ بات کہنے سے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے, نہیں میں نے تصویر کھنچوائی ہے اس کے ساتھ, میری گاڑی نہیں ہے. کہتے آپ کو کیا ہے, آپ کہہ دیتے عزت بن جائے گی. تو بھائی جب ہے ہی نہیں, صحیح بات انسان کرے. یہ جو انسان جھوٹ میں عزت کو تلاش کرتا ہے نا بھائی, اس جگہ پہ کوئی بھی عزت نہیں ہوتی. ایک جگہ پہ آج سے 25 سال پہلے ایک جگہ پہ عید کی نماز کا وقت آ گیا, اور مومنین نے جو ہے وہ ہمیں کال کی کہ آج جو ہے نا تو ہم عید کی نماز ہے, اور ہمارے مولوی صاحب نے آپ جو ہے نا وہ ہمیں کیا کہتے ہیں نماز عید پڑھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا جی وہ میں نے کہا میں پہنچوں گا, نہیں ہم جو ہے وہ گاڑی لے کے آئیں گے, گاڑی کے ذریعے آپ کو لے کے جائیں گے. میں نے کہا وہ ٹھیک, کہا اس سے عزت ہو جائے گی. گاڑی میں آپ جائیں گے, سارے مومن بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور شیعوں کی کالونی ہے وہاں پہ گاڑی نہیں گزرے گی اور آپ کی عزت ہو جائے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. وہ جناب گاڑی میں لے گئے, وہ مومن بیٹھے تھے صفوں میں, انہوں نے اس کے قریب, کیونکہ عید کی نماز میں مومن کافی ہوتی ہے, اور وہاں پہ گاڑی روکی اور نئی گاڑی سے ہم اترے, اور ہم نے بھی سمجھا کہ ہماری عزت ہو گئی ہے. بڑے لوگوں نے ہمیں یعنی پروٹوکول دیا عزت ہو گئی ہے, اور سب نے اپنے مولانا صاحب کی گاڑی, ٹھیک ہے, چلے گئے اور نماز وغیرہ پڑھائی. اب وہ جو گاڑی لے کے آئے تھے وہ غائب ہو گئے. اب وہ اسی گلیوں میں, اسی کالونی میں ہم پیدل چل رہے ہیں, تو سب پوچھ رہے ہیں وہ گاڑی کدھر چل گئی. بھائی عزت اگر ہے تو سچائی میں, یہ ظاہری پروٹوکول یہ باتیں, ان میں کوئی بھی عزت بندے کی بولو نہیں ہے. ایک اور چیز امام فرماتے ہیں کہ القناعت و تعدی الی العزت, قناعت انسان کو عزت کی طرف لے جاتی ہے. قناعت کیا ہے, یعنی باطل کے رستے سے اگر ہم کوئی چیز لے لیں تو یہ کبھی بھی عزت اس کو زیادہ نہ ہوتی. یہ جو بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں, دیکھو اگر اللہ نے مجھے سائیکل دے دی ہے تو میں سائیکل کے اوپر قناعت کروں. اگر غلط رستے سے موٹر سائیکل خرید سکتا ہوں تو اسے کبھی نہ کریں. سائیکل پہ ساری زندگی گزار دوں, کبھی بھی غلط رستے سے موٹر سائیکل نہ خرید. یہ قناعت ہے. یعنی کہ انسان کی جو چادر ہے نا, انسان اس میں رہے, اور غلط رستے سے اگر کچھ پا سکے
بولو صحیح راستے سے آپ آ سکتے تو پالیں، لیکن اگر غلط راستے سے پا سکے، اس پہ اگر کوئی انسان موٹر سائیکل بھی لے لے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت کس میں رکھی ہے؟ بولو اس میں رکھی ہے۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ اراضی تم بالحیات دنیا، تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ لوگوں خدا بندوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی اطاعت کی عزت رکھی ہے، تم دنیا پہ راضی ہو گئے؟ میں نے تو تمہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم دنیا کی مستی پہ راضی ہو گئے؟ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح تمہارے اندر رکھی ہے، تم یہی دنیا کی رنگینیوں میں راضی ہو گئے ہو؟ نہیں، خدا کی اطاعت میں عزت ہے، قناعت کے اندر عزت ہے۔ اور ایک چیز جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے وہ ہے لالچ، لالچ کے اندر ذلت۔ لالچ اگر انسان آ جائے، بقاء العزت ہے، امام معصوم فرماتے ہیں بقاء العزت، عزت کی بقا کس چیز میں ہے؟ یہ اماطۃ الطمع، کہ وہ لالچ کو مار دے۔ اگر لالچ کو ختم کر دیں گے تو انسان کو عزت ملے گی، اگر انسان لالچ کو باقی رکھے گا بولو کچھ بھی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ عزت اس کو ملے گی خدا کی اطاعت میں، اور خدا کی اطاعت اگر نہیں ہوگی تو کوئی بھی عزت اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں جادوگر ہے، وہ کس کی تلاش میں؟ عزت کی تلاش میں، اور فرعون کی بارگاہ میں آئے اور فرعون سے کیا کہا؟ اس کے دربار میں آ کے کہنے لگے قالوا بعزت فرعون، ہم فرعون کی عزت کی قسم ہے، انا لنحن الغالبون، ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، جس وقت حضرت موسیٰ کے عصا جو ہے وہ انہوں نے اس کو رکھا اور وہ سام بنا اور ساری رسیاں کھا گئی، تو ایک مرتبہ جادوگروں نے بڑا شور مچایا اور احباب نے بڑا شور مچایا، انہوں نے کہا انا ھذا لساحر علیم، یہ تو جادو ہو گیا ہے، موسیٰ نے بھی ایک جادو کیا ہے۔ لیکن یہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، کہ ہمارے پاس ہم تو سب سے بڑے جادوگر ہیں، لیکن یہ جو کام ہوا ہے یہ جادو سے اوپر ہے۔ یہ کیسے انہوں نے ذلت سے عزت کا سفر طے کیا، جھوٹی عزت سے سچی عزت کا سفر طے کیا؟ کیسے کیا بھائیو؟ یہ شعور انسان کے پاس اگر نہ ہو، بصیرت اگر نہ ہو، تو انسان ہمیشہ ذلت کے اندر رہتا ہے۔ یہ شعور انسان کو ذلت سے عزت کا سفر طے کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تو جب پہلے آئے تھے تو فرعون سے کیا کہنے لگے ان لنا اجرا، کیا ہمارے لیے کوئی اجر ملے گا، کوئی پیسے ملیں گے؟ فرعون نے کہا ملے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون نے کہا دیکھو تم جو ہے موسیٰ کے پاس چلے گے اور تمہاری زندگی خیر نہیں ہے۔ قالوا لا ضیر، آپ کا کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہمیں مارتے ہو تم آ دینا، انا الی ربنا منقلبون، اب تو ہم اپنے رب کی طرف پلٹ گئے ہیں، اب جان جاتی ہے تو بولو چلی جائے، فق سے مان تقاض، تو جو فیصلہ کرنا چاہتا کر لے، انما تقضی حاضر حیات دنیا، دیکھیں اگر تو سر کاٹے گا تو دنیا تک ہے نا، یہ 2-4 لمحے ہیں تیرے پاس، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ انا آمنا، ہم نے اپنے رب پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو تم دونوں جہانوں کے نہیں رہو گے، اس لیے کہ تم گناہ گار ہو، پہلے جادو کرتے رہے ہو۔ جو حضرت جو تھے حر، ان سے کہا کہ تو پہلے یہاں پہ رہا ہے، یزید کے لشکر میں رہا ہے، اب حسین ابن علی کے پاس چلا جائے گا تو کیسے حسین تجھے قبول کریں گے؟ تو دونوں جگہوں کا نہیں رہے گا۔ یہ تو توبہ کرتے وقت انسان کبھی نہ سوچے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، خدا کیسے قبول فرمائے گا؟ فرمایا نہیں۔ ایک مرتبہ جادوگروں نے کہا، دوسرے احباب نے کہا کہ تم کدھر جاتے ہو، تم تو گناہ گار ہو۔ کہا ان آمنا لربنا، ہم نے تو اپنے رب پر ایمان لے کے آئے ہیں، لیغفر لنا خطایا، وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ تمام وہ خداوند متعال یہ نہیں دیکھتا کہ تم آئے ہو تو اب آئے ہو، فرمایا نہیں۔ اور فرعون نے یہی بات ان سے کہی، کہا فرعون آمنتم بہ قبل ان اذن لکم، تم ایمان لے کے آئے ہو اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مجھے پوچھے بغیر ایمان لے کے آ گئے ہو۔ ثم، تو میں کروں گا کہ لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وارجلکم من خلاف، اور تمہاری ٹانگوں کو کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ٹانگ اور بایاں ہاتھ دائیں ٹانگ دونوں کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو میں سولی میں چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ جادوگروں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے ہیں۔
یعنی رب کی طرف جو منقلب ہو گئے ہیں تو انسان جو ہے وہ اس کو کسی چیز کی پرواہ بولو نہیں رہتی. تو عزت کسے کہتے ہیں؟ مومن عزت کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ عزت کسے کہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ آرام فرما رہے ہیں. آپ اس طرح سے ہیہات من الذلہ کہے کہ نہ تنہا ذلت جھٹک جائے, جس کو نیند آئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. سب مل کے وہ ہیہات من الذلہ, 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 ہیہات من الذلہ. ابھی آئے ہیں جو لیٹ آئے ہیں ایک مرتبہ بھی سن لیں. عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں؟ عزت کہتے ہیں سختی کو اور ذلت کہتے ہیں نرمی کو. بس مشکل بات نہیں, کوئی مشکل نہیں نا. عزت بولو سختی اور ذلت بولو نرمی. جو کیل ہے اگر اس کو آپ لکڑی کی دیوار میں ماریں گے تو وہ جلدی چلا جائے گا, تو لکڑی ذلیل ہے. پتھر پہ لگائیں گے تو پتھر پہ بولو نہیں جائے گا, تو پتھر عزت والا ہے. لوہے پہ کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ لوہا عزت والا ہے. اور اگر آپ پلاسٹک کی دیوار میں اسے رکھیں گے تو وہ فوراً چلا جائے گا, تو اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہے. تو عزت سختی والی, کہ اگر انسان ایسا ہو کہ اس کی ذات پہ کوئی عیب کی نسبت دی جائے اور اس کی ذات نرم ہو, فوراً چلی جائے تو وہ ذلیل ہے. یہ نہیں کہ جو لوگ سلام کر رہے ہیں سب ہمیں سلام کرتے ہیں, سب ہمیں مانتے ہیں. اگر کسی سے کہا جائے بھائی یہ بڑا ذلیل ہے, یہ جاہل آدمی ہے, تو دوسرے کہیں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے, تو وہ ذلیل ہے. اور اگر جو ہے وہ آپ نے ایک عیب کی نسبت دی لیکن اس پہ نہیں جائے تو وہ کیا ہے, بڑا عزت والا ہے. تو عزت کہا جاتا ہے سختی کو. سختی کو کیا کہا جاتا ہے بولو عزت, اور نرمی کو کیا کہا جاتا ہے بولو ذلت. ارض عزیز, وہ گھوڑا جو کسی کو سواری نہیں دیتا سوائے اپنے مالک کے, وہ کیا ہے عزت والا. جو سب کو بٹھا لیتا وہ کیا ہے ذلیل, وہ گھوڑا ذلیل ہے. اور ارض عزیز وہ فرس عزیز تھا. ارض عزیز یعنی زمین عزت والی کون سی ہے؟ جس پہ آپ ہل نہیں چلا سکتے, جس پہ ہر کوئی ہل چلا لے بولو وہ عزت. وہ زمین کون سی ہے؟ ذلیل. وہ زمین کون سی ہے بولو ذلیل. اچھا عورت کون سی عزت والی ہے اور کون سی ذلیل ہے؟ جو ہر ایک کے ساتھ ہنس پڑے بولو, جو سخت ہو جس کا مزاج, ہر ایک کے ساتھ ہنسے نہیں, تو وہ کیا ہے عزت والی ہے. جب جو سب کے ساتھ ہنسے, جو سب کے ساتھ مسکرائے, محرم کے ساتھ بھی نامحرم کے ساتھ بھی, بولو وہ کیا ہے وہ ذلت والی. وہ ذلیل عورت وہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہنس پڑتی ہے, نہ محرم دیکھتی ہے نہ نامحرم دیکھتی ہے. اور عزت والی عورت وہ ہے جو صرف اور صرف جو یعنی جس کے ساتھ حق بنتا ہے. تو مومن اگر ہر کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلقات ہوں گے تو ہم ذلیل ہوں گے, لیکن اگر جس کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں اگر اسی کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو ہم عزت والے ہوں گے. کربلا والے, بس دو جملے مسائل کے, کہ کربلا والے جو ہے اس لیے عزیز ٹھہرے کہ ہر ایک نے جو تیر چلانا چاہا وہ چلایا, جس نے جو نیزہ مارنا چاہا وہ نیزہ مارا, جس کے ہاتھ میں جو کچھ آنا چاہا وہ مارتا گیا. اور کسی کے ذلیل کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا تو پتھر پکڑ کے مار دیتا. لیکن یہ اتنے سخت تھے, یہ اتنے ثابت قدم تھے کہ ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے. اگر انسان ایسا ہو تو وہ عزت والا کہلاتا. یہ کربلا کا پیغام ہمیں کیا ہے؟ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی اطاعت میں اتنا سخت بنائیں کہ کبھی طاغوت کے سائے میں پھر نہ چلے جائیں. اگر ایسے ہم ہوئے تو ہم عزت والے کہلائیں گے. اگر حق محفل کے راہی ہوئے تو ہم عزت والے نہیں کہلا سکتے. یہ نرمی انسان کو عزت نہیں پہنچاتی ہے. ارباب عذاب کربلا کے بن میں آپ دیکھیے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اللہ نے اس کو عزت عطا کی ہے. اگرچہ حسین ابن علی کے بچے پیاسے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی عزت عطا کی ہے کہ بھوکے بھی ہیں لیکن ہر ایک سے لیتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ یہ قافلہ جناب کارواں جناب سکینہ کا جب جا رہا تھا تو پیاسی بھی تھی اور بھوک بھی تھی, لیکن عزت اتنی ہے
کہ ہر ایک سے لے کے کھاتی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ اپنی پھوپھی سے سوال کیا کہ پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے. تو ایک کچھ خواتین نے بازار کوفے اور شام میں دیکھا کہ بیوی کو پیاس لگی ہے. سنو گے ارباب اللہ, ایک مرتبہ انہوں نے کچھ کھجورے جو صدقے کی تھی لے کے آئی, اور ایک مرتبہ کہا بیوی یہ کھا لیجیے. لیکن آپ نے فرمایا دیکھ ہم حسین ابن علی کی بچیاں ہیں, انما یرید اللہ کی آیت کی تطہیر کے سائے میں ہیں, ہم ان کو نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس لیے کہ ہم ہر ایک کو نہیں کھا سکتے. یہ عزت ہے کہ انسان بعض وقت مر جائے لیکن اتنا سخت ہو کہ ذلت کی زندگی نہیں گزارے. ارباب اللہ, کربلا کے یہ پیاس کب تک رہی ہے؟ 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ شام غریبہ تک یہ پیاس رہی ہے. نہیں, جب تک تاریخ کہتی ہے, جب تک علتش کی آوازیں تو رہی ہیں 7 محرم سے شروع ہوئی ہیں, اور جب تک حضرت عباس گھوڑے کی زین پہ رہے خیموں میں علتش کی آوازیں رہی ہیں. اور لیکن جیسے ہی یہ عباس گھوڑے کی زین سے نیچے آئے خیمے میں کوئی علتش کی آواز نہیں رہی. اجرکم اللہ, بس آوازوں کو بلند کیجیے ارباب اللہ. ایک مرتبہ سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے دیکھا سید سجاد آ رہے, لوگوں نے روک دیا, کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد جب کبھی کوئی ایسا منظر دیکھ لیتے کہ کربلا کی یاد آ جاتی تو وہ رو پڑتے تھے. انہوں نے دیکھا فرزند رسول آ رہے ہیں, ایک مرتبہ اس کو منع کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں خون کو دیکھے تو سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. کبھی جانور کو ذبح نہ کر. وہ قصاب اپنی چھری کو چھپا کے دیوار کے کنارے کھڑا ہو گیا. سید سجاد بازار پہ گزرے, اس کو دیکھا, کہا دیکھ مجھے پتا ہے تو جانور کو ذبح کر رہا ہے, دیکھ میں منع نہیں کرتا, بس میں اتنا کہتا ہوں کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا کر. اب میں بس اتنا کہتا ہوں کہ جب جانور کو ذبح کر تو پانی پلا لیا کر. اس نے کہا فرزند رسول ہم آپ کے نانا کی شریعت سے آشنا ہے, جب کبھی جانور کو ذبح کرتے ہیں پانی پلا لیتے ہیں, بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ رخ کیا مدینے کا, کہا نانا پر میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا پانی نہیں پلایا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارباب اللہ, کربلا میں مشکل گھڑی ہے, کل شام غریبہ ہے, اب روز عاشورہ, ہر ایک نے شہید ہو جانا ہے. ارباب اللہ, حسین ابن علی ہیں, شب عاشور ہر خیمے کا چکر کاٹ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں بھی آئے ہیں, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بھیا کل کیا طے پایا ہے؟ کہا بہنا کل جنگ ہوگی. ایک مرتبہ جناب زینب نے فوج اشقیہ کے لشکر کو دیکھا تو بہت زیادہ تھا, اور حسین ابن علی کے ساتھی کم نظر آئے. ایک مرتبہ کہا بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ کہا بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ کہا بیٹا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر عاشور یہ ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایک مرتبہ ایک ساتھی حلال ابن نافع جن کا نام ہے, وہ یہ آواز سن رہے تھے, ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے گئے اور تمام ساتھیوں سے جو کچھ عبادتیں کر رہے ہیں, تو تلواروں کو تیز کر رہے ہیں, کچھ انی کو تیز کر رہے ہیں. کہا کیا ہو؟ کہا ساتھیوں یہ کیا تم عبادت کر رہے ہو, چھوڑ دو اس کو. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول زادی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے. ارباب اللہ, کہا جس کے پاس تلواریں ہیں وہ تلواریں اٹھائے, جس کے پاس نیزے ہیں وہ نیزے لے کے آئے, جس کے پاس انی ہے وہ انی کو پکڑے. آئے اصحاب حسینی آئے, جناب زینب کے خیمے میں آئے, اور عالم کیا ہے کہ گردن کے اوپر تلواریں رکھی ہیں, اور ایک مرتبہ آ کے کہنے لگے بی بی اگر آپ کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے تو آپ حکم دیجئے, ہم ابھی تلواریں اپنی گردن پہ چلاتے ہیں. ساری رات اصحاب حسینی جناب زینب کے خیمے کا طواف کرتے رہے. میں کہوں گا ساتھیوں ذرا خیال رکھنا, شام غریبہ میں یہ خیمے کہیں جل نہ جائیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شام غریبہ میں یہ خیمے جل نہ جائیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بھیا کل کیا منظر ہوگا؟ امام حسین نے چاہا کہ اپنی بہن کو کل
کے متعلق بتائیں. کہا بہنا بس آج جو رونا چاہتے ہیں نا 2-4 جملے ارباب ذات. کہا بہنا بس آج تک اس قافلے کی سلاری میرے پاس ہے. کہا بہنا بس آج تک اس قافلے کی سپہ سالاری میرے پاس ہے. میں نے کل سے جب عصر عاشور آئے گی نا تو پہلا سالاری بدل جائے گی. اگرچہ امامت زین العابدین کے پاس ہوگی لیکن کوئی بھی مسئلہ زین العابدین سے نہ پوچھے. میں نے کل سے قافلے کی سپہ سالار آپ ہوں. آپ زین العابدین سے پوچھیے گا, آپ سالاری کیجیے گا. بس ارباب اللہ یعنی کہ حسین ابن ابی نے اس طرح سے بتایا. کہا بھیا کیا مطلب؟ کہا بہنا میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا, انی رأیت رسول اللہ, میں نے دیکھا رسول خدا خواب میں آئے, ہمارے نانا آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا حسین تو آ جا. بیٹا کب تک رہے گا؟ بیٹا تو میرے پاس آ جا. کہا بہنا میں نے لبیک کہہ دیا. میں کہا یا رسول اللہ میں آ جاتا ہوں. کہا کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ محسوس کیا خواب کو. کہا بھیا یہ تو مجھے آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں. کہا بھیا یہ تو مجھے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں. اب جناب امام حسین نے چاہا کہ بہنوں کو تسلی دے. جب کوئی مر جاتا ہے نا تو آپ کیسے تسلی دیتے ہیں؟ ایک تسلی کا انداز ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو رسول خدا کو یاد کرو, مولا علی کو یاد کرو, حضرت فاطمہ کو یاد کرو. ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی شہادت کی خبر تو دے دی, دیکھا بہنا برداشت نہیں کر سکی. ایک مرتبہ تسلی دی, کہا بہنا ہمارے نانا ہم سے افضل تھے, وہ دنیا میں نہیں رہے. بہنا ہمارے بابا ہم سے افضل تھے. اب آپ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. آج 9 محرم ہے, اس طرح سے گریہ کیجئے جو آج کا حق بنتا ہے. کہا ہمارے نانا ہم سے افضل تھے, بہنا وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. ہمارے بابا علی ہم سے افضل تھے, وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. ہمارے بھائی حسن ہم سے افضل تھے, وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. ہماری ماں ہم سے افضل تھی, بہنا وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. کہا بہنا جب آپ نے ان سب کی شہادتوں پہ صبر کیا ہے تو کل بھائی کی شہادت پہ بھی صبر کر لیجئے گا. تاریخ کہتی ہے امام حسین نے تو بس یہ جملے کہے, جناب زینب نے نوحہ شروع کر دیا. کہا بھائیا جب نانا گئے تھے تو 4 تھے جنازہ دینے والے. کہا بھیا جب ماں گئی تھی وہ مجھے منظر یاد ہے کہ کچھ لائن آئے تھے, آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تھے. بھیا مجھے یاد ہے جب ایک لائن نے دروازے پہ دھکا دیا تھا تو ماں ایک مرتبہ در و دیوار کے درمیان میں گر گئی تھی. بھیا لیکن بابا تھے سہارا دینے والے, اور جب بابا گئے تو بھیا حسن تھے سہارا دینے والے. بھیا کل جب آپ جاؤ گے تو یہ زینب کس کے سہارے رہے گی؟ بھیا جب آپ جاؤ گے تو زینب کس کے سہارے ہوگی؟ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے یہ جملے کہے اور جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا, اور جناب زینب ایک مرتبہ عالم بے ہوشی میں چلی گئی, بے ہوش ہو گئی. کچھ مقامات ایسے آئے یہ بہادر خاتون بھی وہاں پہ بے ہوش ہو گئی. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی ہوش میں لے کے آئے. اب کیسے ہوش میں لے کے آئے؟ دیکھو جو رونے کے لیے آئے انہیں عرض کروں, اگر کوئی بے ہوش ہو جائے کہ آپ نے پانی کی بوتلیں اپنے پاس رکھی ہے, اگر کوئی پیاس لگے تو پانی پی لیتا ہے. اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ ایک مرتبہ چند قطرے پانی کے لیتے ہو, اس کو اس کے اوپر چھڑکتے ہو, اسے ہوش آ جاتی ہے. لیکن حسین ابن علی اپنی بہن کو ہوش میں لے کے آنا چاہتے ہیں. کیسے لے کے آئے؟ اس لیے کہ 7 محرم سے تو پانی خیموں میں نہیں ہے. ارے ہوش میں لائے تو کیسے لے کے آئے؟ کہیں تاریخ میں مجھے نہیں ملتا کہ حسین ابن علی کس طرح سے ہوش میں لائے. ہاں ایک جملہ جو علماء نے ذکر کیا حسین ابن علی کا, میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حسین ابن علی نے فرمایا اے میرے شیعو انا قتیل العبرت, اے میرے شیعو مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اپنی آوازوں کو بلند کرو. کیا فرمایا؟ اے میرے شیعو مجھے رلا رلا کے مارا گیا. کیا مطلب؟ کبھی اکبر کے پرچی لگنے پہ رویا, کبھی عباس کے بازو کٹنے پہ رویا, کبھی قاسم کا لاشا پامال ہونے پہ رویا, کبھی انہوں محمد کے گلے کٹنے پہ رویا,
بھی زینب کو بیدار کرنے کے لیے رویا. حسین ابن علی نے جب ہوش میں لے کے آئے زینب کو تو ایک جملہ کہا بہن زینب اگر آپ اسی طرح سے روتی رہی تو بہنا قافلے کو کون سنبھالے گا؟ بہنا اگر آپ ایسے ہی بے ہوش ہوتی رہی تو قافلے کو کوفے اور کوفے سے شام کون لے کے آئے گا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے وعدہ کیا بھیا روتی تو رہوں گی لیکن بے ہوش نہیں ہوگی. بس علماء کرام فرماتے ہیں شہید مطہری فرماتے ہیں اس کے بعد ایک سے ایک کے بعد ایک قیامت اٹھی ہے بس ختم ہو گئی مجلس اعضاء. لیکن جناب زینب روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. صبح عاشورہ گئی ایک پہ ایک لاشا دیکھا روتی تو رہی بے ہوش نہیں ہوئی. عباس کے بازو کٹ گئے روتی تو رہی بے ہوش نہیں ہوئی. خالی علم آیا روتی تو رہی بے ہوش نہیں ہوئی. علی اکبر کے پرچی لگی ایک مرتبہ حسین ابن علی نے لاشا اٹھایا وہ لاشا نہ اٹھ لگا روتی تو رہی بے ہوش نہیں ہوئی. لیکن جب انہوں محمد کے گلے کٹے تو روئی بھی نہیں. قاسم کا لاشا پامال ہوا روتی بھی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. ارباب اعضاء ایک مرتبہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ حسین ابن علی اکیلے رہ گئے الوداع کے کہہ کے چلے. ایک مرتبہ بہنا روتی تو رہی ہے بے ہوش نہیں ہوئی. ایک مرتبہ امام حسین جب چل رہے تھے تو کیا دیکھا کہ کوئی پیچھے پیچھے سے آ رہا ہے. کیا دیکھا بہنا ہے جو پیچھے آ رہی ہے. کہا نہیں بہنا بس آخری جملہ کہا بہنا آپ خیمے کے اندر چلے جائیے. کہا بھیا میں چلی تو جاتی ہوں لیکن مالن مالا یبن زارا اے زارا کے بیٹے اپنا حسین چہرہ تو دکھاتے جائیے. بھیا مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ جا رہے ہیں اس کے بعد یہ حسین چہرہ میں نہیں دیکھ پاؤں گی. حسین ابن علی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب حسین جاتے ایک مرتبہ کسی لائن کو فنار کرتے تو تکبیر کی آواز بلند کرتے. پہلے یہ سمجھ جاتی کہ میرا بھائی موجود ہے. ایک مرتبہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی رہی زینب روتی رہی بے ہوش نہیں ہوئی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسے جناب زینب کو تکبیر کی آوازیں آنا خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ خیمے سے نکلی ایک تلے پہ دیکھا تو بھیا کہیں نظر نہیں آیا. ہاں ایک شخص نظر آیا کہ چاروں طرف سے کیڑے میں کسی نے لیا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مارتا ہے نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے. ارباب اعضاء ایسے میں زیارت الہیہ کے جملے ہیں الشمر جالس فی صدری شمر سینے پہ بیٹھا ہے. یہ منظر دیکھتی رہی بے ہوش نہیں ہوئی. ایک مرتبہ سر کٹا نو کے نیزہ پہ بلند ہوا کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. ماتم حسین